کی میمز. ہاں جی ہاں جی, میم کیا جی, پورے لام میم الف سے یہ تک جو ہے وہ کہ جی وہ آئی ایم ایف کا کس نے دی, تو آئی ایم ایف والوں نے پاکستان کی بجلی کاٹ دی. نہیں کہا نہیں, میٹر اٹھا کے لے گئے, ایک نے کہا میٹر لے گئے. اور بھی اچھا یہ کئی مرتبہ کہ جی یہ ہوتا ہے جی حکومتیں, اچھا پورے ملک میں نظام کوئی نہیں ہے اس وقت, ہے نا, کوئی عبوری چل رہی ہیں تو کوئی جو ہے اس وجہ سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے کچھ کا کچھ کہنا تھا. لیکن ویسے سمجھ نہیں آئی کرنل صاحب, ہو سکتا ہے یہ کسی کرنل کی شرارت ہو, یہ پورے پاکستان کی بجلی ایک ہی دفعہ میں کیسے چلی. چلو ایک بولو ایک, اچھا ہاں میرا گھر جو ہے وہ اس میں آتا تھا یہ کوئی جی تربیلا ڈیم جو ہے اس کی بجلی ہے جی, اور 118 گریڈ اسٹیشن ہے, میں نے پتہ کیا تو وہ سب بند ہے جی. اچھا رینجر کا پتہ بھی وہ کہتے ہیں گدو ہے جی, وہ ادھر وہ جو ہے نا وہ اس کا وہ بند ہے, تو وہ وہاں سے پورا پنجاب جو ہے بند ہے. تو ایک ہی وقت میں 10% کو بجلی تھی, وہ میرا کراچی کا کوئی علاقہ ہوگا, اور باقی سارا پاکستان جو ہے وہ زندہ باد تھا, ایم زندہ باد. لیکن سر اس میں یہ دیکھیں کہ جو جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھیں, یا لوگ جتنے ڈرے ہوئے تھے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید 2-3 دن تک یہ مسئلہ حل نہ ہو, تو یہ کہ ہمارے انجینئرز نے بڑی جلدی مسئلہ حل کیا, رات گئے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ یہ ہمارے انجینئر ہی پہلے کہتے ہیں کہ 2-3 دن تک, تاکہ ہم جو ہے اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ یار یہ دیکھو یار, ہے نا, کہ یار یہ وہ مثال کے طور پر کوئی چیز قیمت بڑھانی ہو نا, تو وہ اخبارات میں آتا ہے جی اس کی قیمت 100 روپے بڑھائی جا رہی ہے نا, اچھا پھر بڑھا دیتے ہیں 50 روپے, پٹرول ہو گیا جو یار اللہ کا شکر, اتنے خوش ہو جانے دور, اب دور تو بنتی ہے. ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ میں آپ کو تربیلا سے آتی ہے, تو آپ اسلام آباد سے تو تربیلا کے زیادہ قریب ہیں, تو آپ کی طرف تو خالص بجلی آتی ہے. بجلی خالص آتی ہے, بالکل بجلی خالص آتی جب آتی ہے, خالص تو تربیلا والوں کو نہیں ملتی. سندھ کے ایم پی اے نے ایک دفعہ کہا تھا پانی جو بجلی کر لیندے نے یہ کہنے لگے تھے تسی بال کا سی دل دی گلاں بھی جان لینے. دیکھو جی بجلی آندی ہے تے کھوکھلی ہوندی ہے, پانی کھوکھا ہوندا جی, پانی کھوکھلا ہوندا, فصلاں نوں لاؤ کوئی اثر ہی نہیں ہوندا, ہے نا. اور ویسے کہا یہ جاتا ہے, اب چلو جو ہوگا سو ہوگا. ایک مرتبہ محمود غزنی یا کوئی بادشاہ کا قصہ ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا جنگل میں, پیاس لگی سخت اس کو, تو اس نے کہا کہ بیٹھ گیا, تو اس نے جو باغ تھا اس نے وہ انار لے کے آیا, اس کا جوس نکالا, بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ نے بڑا کرنے کا کہ کہتا جی بس وہ ایک انار سے نکل آتا ہے. بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور کہنے لگا اس پہ تو ٹیکس بڑھانا چاہیے, ایک انار سے ایک گلاس جوس نکال لیتا, یہ تو بڑا امیر آدمی ہوگا جی. خیر کچھ عرصہ گزرا جی, واپس آیا تو پھر کہا کہ چلو انار کا جوس پیتے ہیں, وہاں چلا گیا. اس نے 3-4 انار نکالے, وہ ایک آدھا گلاس مشکل سے بنا پیالہ اس کا جو تھا. کہنے لگا کیا ہوا یہ؟ کہنا جی سنا تو میں نے یہ ہے کہ جب حکمرانوں کی نیت خراب ہو تو پھر پھلوں میں جوس بھی نہیں رہتا. یہ برکت کا جو ہے نا, تو اب جو ہے وہ ہمارے لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں کوئی کھوٹ آ گیا ہے. سر یہ مری سائڈ پہ نا ایک فروٹ ہے جو آلوچا ٹائپ کا, وہاں کا دیسی فروٹ, چھوٹا ہوتا ہے سائز میں, لیکن وہ اوپر سے گرین ہوتا ہے کلر اس کا, بٹنگی ریڈ ہوتا ہے. بٹنگی تو نہیں, بٹنگی تو ناشپاتی ہے. اچھا یہ سر آلوچا ٹائپ چیز, ٹھیک ہے, اندر سے ریڈ ہوتا ہے, اور اوپر سے جو اس کا چھلکا ترش ہوتا ہے, لیکن اندر گودا بڑا میٹھا ہوتا ہے. تو یہ مری سائڈ پہ کافی ہیں یہ. اچھا تو ایک دفعہ ہم وہاں سے آ رہے تھے واپس, تو ایک جگہ ایک بچے نے فروٹ کی وہ ریڑیاں رکھی ہوئی تھیں, تو اس سے پتہ کیا تو وہ اس نے غالباً 50 روپے کلو اس نے کہا یہ ہے. تو ہم نے کوئی 2-3 کلو اس سے خرید لیے, کھاتے کھاتے جائیں گے. تھوڑی آگے گئے تو ایک بازار آ گیا چھوٹا سا, اس بازار میں سے کوئی چیز لینے لگا تو وہاں پہ ایک ڈھیر لگا ہوا تھا ایک دکان کے اندر اسی فروٹ کا. تو وہ بابا جی سے میں نے پوچھا کتنے کا, تو کہتا ہے 20 روپے کلو. میں نے کہا ابھی یہ بالکل ساتھ واکنگ ڈسٹینس میں ہم 50 روپے کلو لے کے آئے ہیں. تو بابا جی نے بڑی زبردست بات کی نا, وہ کہتا ہے کہ بیٹا چکر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 8 سال بعد یہ فروٹ دیا ہے, اور ہم نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو ہمارے یہ فروٹ آ ہی نہیں رہا تھا, اور ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں. تو ہاں پچھلے دنوں ایک ہندو کا میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ روٹی پتہ نہیں کتنے کی, مطلب ایسے 3-4 روپے کی بیچ رہا تھا,
اور اس نے کہا جی میرا تو چلتا ہے کام اس سے. ہاں پچھلی مرتبہ ایک پشاور کا تھا ایک شخص رمضان کے دنوں میں، یا اس نے کہتا جی میں نے مشین لگا لی ہے، گجرانوالے سے بنوا کے لایا ہوں، اور میری مین پاور جو ہے وہ اس کو کم ہو گئی ہے، میرا خرچہ اس پہ کم ہو گیا ہے، میں روٹی اتنے کی دیتا ہوں. اور کہتا جی میرا پہلے بھی سے زیادہ پرافٹ ہے اس میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت تھوڑی ہو تو ہو جاتا ہے کام. اب دیکھیں نا، فصل کی ہم بات کرتے ہیں تو فصل کے ساتھ ہم جتنے بھی ٹیکنالوجی استعمال کریں، مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو کسان ہوتا ہے اس کی پیالی یعنی حصے داری جو ہے وہ رب کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پار پار مشکاں پاوے، پار پار مشکاں پاوے. تو وہ بات یہی ہے کہ وہ جتنا پھل وہ دینا چاہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گندم ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ گندم اچھی نہیں ہوئی، یا گندم اچھی ہو بھی گئی ہے تو جیسے ابھی سیلاب آ گیا، پانی اتنا کھڑا ہے کہ ابھی نہیں گندم کی فصل کے لیے جو ہے وہ. اچھا کسان کے ہاتھ میں تو کم ہی جاتی ہیں. ہاں کچھ جو اگاتا ہے جی اور اس کو پھر آگے درمیان میں دلال ہوتا ہے، اس کو بیچتا ہے، صحیح. پھر وہ آڑتی منڈی میں جو- جاتے، آڑتی جو ہو گیا اس کو، سوری، تو وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ حکومت خرید لیتی ہے، پھر حکومت سے آگے گوداموں میں اور دلال آ جاتے ہیں، جی ہے نا. جی. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے فوڈ انسپیکٹر صاحب، وہ اس کا کرنا کیا ہوتا تھا کہ خریداری کر کر کے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، جی جی ہے نا، میری چشم دید گناہگار آنکھوں کا دیکھا ہوا. وہ جمع کرتا رہتا اور اس کے بعد نا 2-4 مہینے میں وہ ایک خط لکھ دیتا اپنے محکمے کو کہ دیمک لگ رہی ہے، اس میں جو ہے سپرے کروایا جائے، یوں ہو جائے، فلاں ہو جائے. پھر 2 مہینے بعد پھر خط لکھ دیتا. اس کے بعد جب وہ سال کا اینڈ ہوتا تو اس میں سے وہ کچھ ٹرک نکال کے تو بیچ دیتا، ہے نا. اور وہ کہتا ہے جی وہ میں تو خط لکھتا رہا، وہ دیمک کھا گئی، ہے نا، اور آپ نے تو اس کا کھایا. اتنے ٹرک جو ہے اس گودام سے، ہر گودام سے 10-12 ٹرک گندم کے وہ دیمک کھا جاتی تھی، ہے نا، اور وہ بیچ دیتا تھا. اور میں نے کہتا جی مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہونا، میں خط جو لکھتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہونا، اس لیے میں خط لکھتا رہتا ہوں. آخر جو ہے وہ میرے حصے کے جو ٹرک ہوتے ہیں اس میں سے میں نکال کے بھیج دیتا ہوں. میں نے تو اپنے طور پہ کہا تھا نا جی سپرے کروا دیں، ہے نا. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک مافیا، پھر ہر شخص میں ہم مافیا کہنے لگتے ہیں. نیت پہ بات ہو رہی تھی، ہم نے جو شروع کیا کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ نیت کا کوئی تعلق جو ہے، جیسے بڑی معروف حدیث ہے، بلکہ حدیث نمبر 1 ہے یہ. بڑا گہرا تعلق ہے. حدیث کی ہر کتاب جو ہے نا وہ اس حدیث سے شروع ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کوئی آدمی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کسی کے پاس بکریاں ہیں، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ وہ کہ 30 بکریاں ہیں. کہتا ہے ہو جاتا ہے تمہارا گزارا؟ کہ ہاں جی الحمدللہ بڑا ٹھیک گزارا ہو جاتا ہے. یہ 30 بکریوں کے بچے ہوتے ہیں، میں ان کو بیچتا ہوں اور مجھے اس سے منافع ہوتا ہے، پھر میں اور بکریاں خرید لیتا ہوں، اس سے چلتا رہتا ہے. وہ ان دا مین ٹائم وہ جو آدمی تھا نا وہ اس کو ایسے انکانشیسلی وہ گنتا رہا اسے حساب کتاب کہ یہ تو 31 ہیں بکریاں. اس نے کہا تم نے مجھے بتایا 30 بکریاں، یہ تو 31 ہیں. کہتی یہ جو 31ویں بکری ہے نا یہ میری نہیں ہے. کس کی ہے؟ اللہ اکبر. کہ ہے تو یہ میرے پاس ہی، لیکن اس کو میں نے اللہ کے نام کے لیے رکھا ہوا. اچھا. یہ جو بچے دیتی ہے اس میں سے وہ بچہ جو ہے نا وہ میں ایک کو پال لیتا ہوں اور ایک جو ہے نا وہ میں اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیتا ہوں. اس ایک بکری کی برکت کی وجہ سے میری یہ 30 بکریاں جو ہے نا یہ چل رہی. کیا بات. مجھے مطلب اس سے فائدہ رہتا. تو یہ دیکھیں اسی طرح سے جو زکوٰۃ کے بارے میں ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم جو مال دو گے، یہ جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، اور لوٹایا بھی سر بڑا ہے. تم پر کوئی ظلم. دیکھیں ایک اور بات ہے، جو 3 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی غالباً دوسری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب
کوئی لین دین نہیں ہوگا, کوئی شفاعت نہیں ہوگی, کوئی بدلہ نہیں لے جائے گا. اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مما رزقناکم, ہاں کہ جو ہم نے ہم نے تمہیں دیا ہے یار, اسی میں دیکھیں تھے. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ہے. لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں میرے اپنے یہ زور بازو کی کمائی ہے تو پھر تو وہ نہیں خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے زور بازو کی. ہمارا ایک دوست تھا سر, وہ ہمارے ساتھ تھا, کہیں یہ دوبارہ کی دہرائی نہ ہو جائے اس بات کی, شاید کوئی بات نہیں, نہیں، پہلے میں ذکر, اچھی باتوں کی دہرائی ہوتی رہنی چاہیے. وہ ہمارا کورس میٹ تھا. تو جب پاس آؤٹ ہونے لگے ہم تو وہ کسی وجہ سے ریلیگیٹ ہو گیا. یہ پٹرول پمپوں والا تو نہیں بندہ؟ ہاں وہی پٹرول چلو آپ کو واقعہ یاد آ گیا. تو وہ مطلب ریلیگیٹ ہو گیا, 6 مہینے ہمارے بعد پاس آؤٹ ہوا. اس کے بعد جب وہ پاس آؤٹ ہونے لگا تو اس نے کوئی انفینٹری آرٹلری کا مانگا عام, لیکن اس کو آرڈننس کا عام ملا تو بیچارہ ادھر چلا گیا. پھر میجر سے آگے نہیں جا سکا, ایز اے میجر ریٹائر ہو گیا. میری عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے 5 CNG کے پیٹرول پمپ ہیں. تو میں گیا اس سے ملنے کے لیے تو بڑا خوش ہوا. کہتا ہے اشفاق بھائی بات یہ ہے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے, تم کتنی محنت کر لو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہو وہی آپ کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ تھا, میں نے کم محنت کی تھی, آپ کے ساتھ میں نے ہاں جی, تو تسی کرنل بن گئے تھے, میں کرنیل بن گیا, میں ریلیگیٹ ہو گیا, اس کے بعد ایز اے میجر ریٹائر ہو گیا. محنت کرتا رہا کچھ نہیں ملا. اب کہتا ہے اب میں کچھ محنت نہیں کرتا, میں صبح اٹھتا ہوں, آرام سے ناشتہ واشتہ کرتا ہوں اور پھر اپنے کسی ایک پیٹرول پمپ پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے چائے گلاس پیٹرول پیتا ہوں, واپس آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک ذرا سا شاید طویل ہو, میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر کرنے کی. جی تقریباً ملتا جلتا ایک واقعہ ہے جس کا انحصار جو ہے وہ اللہ سے تجارت کا سے ہے. جی جی. میں ایک ڈرامہ کر رہا تھا, اس کا نام تھا مستقبل, چائلڈ لیبر پہ ڈرامہ تھا. تو میں نے کچھ بچے چاہیے تھے, تو بچے اکٹھے کیے گئے. تو ہمارے ایک اسسٹنٹ ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرمائے, حیات ہیں ویسے ماشاءاللہ, اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے وہ ریٹائر ہوئے, زیڈ زلفی صاحب. اچھا وہ کچھ بچوں کو لے آئے, ان میں سے ایک تھوڑا سا بڑا بچہ تھا, رکھ لیا ہم نے. تھوڑا کوئی میوٹ کریکٹر تھے, کوئی ایک ڈائلاگ کے تھے, کوئی 2 ڈائلاگ کے تھے. تو اسی طرح سے ایک لڑکا تھا جس کا نام قاسم تھا. اچھا اب وہ قاسم کو بھی ہم نے رکھ لیا اور بڑی محنت کی اس کے اوپر, بڑا اس کو ڈانٹا پیٹا, خیر ڈرامہ اس نے کر لیا. گزر گیا وقت. کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ مجھے ملا تو کہنے لگا جی کہ میرے شاید والد فوت ہو گئے ہیں, میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایک کمپیوٹر اگر آپ لے دیں. میں نے کہا چلو لے دیتا ہوں. میں نے اسی ایکٹر کو, بڑا ہو گیا تھا اور کہیں چھوٹی موٹی سرکاری نوکری بھی کر رہا تھا, تو وہ میں نے کمپیوٹر لے دیا اس کو. اچھا ان دنوں میں کمپیوٹر کوئی بہت اتنی نہیں, مجھے یاد نہیں, 5-7 ہزار روپے یا کچھ اسی رینج میں وہ کمپیوٹر ہوگا اس کو ہے, اور میں اس کے پیسے آپ کو دے دوں گا. میں نے کہا یار, اچھا بعد میں ایک دن میں گیا اس کے پاس, میں نے کہا کہ یار یہ میری کمپوزنگ ہے, اس کو تم کر دیا کرو, پیسے میں اسی میں ایڈجسٹ کر لوں گا, میں آپ کو اسے کوئی کتاب کمپوز کروا لی کچھ اس طرح سے. خیر وہ اس کا وقت وہ بھی گزر گیا جی. پھر ایک دن آیا تو کہنے لگا جی میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, تو آپ کو اگر کوئی لین دین ہو تو آپ میرے ساتھ کچھ کیا کریں. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. پھر وہ ساتھ جو ہے پیمبرا میں ٹرانسفر کرا لیا اپنا. پیمبرا میں وہ 13-14 گریڈ میں گیا اور پھر اگلے چلا گیا, پھر آگے چلا گیا. ایک دن اچھا میں اس کے ساتھ کچھ پراپرٹی کا کام, میں نے کچھ پیسے دے دینے, اس نے میرے لیے کوئی پلاٹ خرید لیا, پھر اس کو بیچ دیا, کچھ اس نے پیسے رکھ لیے, کچھ مجھے دے دیے. ایک دن آیا تو جناب ایک ٹویوٹا گاڑی ہو, بڑی اچھی شاندار لیٹسٹ ماڈل کی, اس کے اوپر یہ نہیں لیا, یہ میں آپ کو سیر کرا کے لاتا ہوں. میں نے کہا چلیں. ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے, 2 مہینے 3 مہینے کی, کہنے لگا جی میں نے گھر خریدا ہے, تو آئے میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں. تو میں نے کہا چلو. تو میں گیا تو G9-4 میں 10 مرلے کا گھر, آگے بھی سڑک, اس کے پیچھے بھی سڑک, بڑا خوبصورت, اچھا اس نے رینوویٹ کیا ہوا ہو, سم ملینس ورتھ. تو وہاں جو ہے کوئی 4-1 کروڑ روپے کا تو وہ ہوگا, ہاں بلکہ اب زیادہ ہے. ہاں زیادہ ہوگا.
میں نے اسے نیچے سے اوپر دیکھا, میں نے کہا کہ یار قاسم کیسے؟ کہنا آپ کو یاد نہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنا آپ نے مجھے کہا تھا یہ پڑھا کرو. تو میں نے کہا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا وہ کہنے کا آپ نے کہا تھا پڑھا کرو ولا سوف یؤتیک ربک فترضی. یہ اسی کے لیے دین ہے کہتا. کہنا وہ دن آج کا دن میں صبح شام گاڑی پیدل میں یہی پڑھتا رہتا. تو یہ تو وہ تو دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اتنا کہ تم راضی ہو جاؤ. یہ ہے کچھ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ اللہ سے ہوتی ہے وہ. اچھا وہ صاحب یہ لمبا سا تھا, اتنا لمبا سا نہیں ہے, انہوں ٹھیک نے ہے, مزید مختصر کیا ہے اس کو, ابھی میں نے ان سے ایڈٹ کر کے بتایا ہے. ہاں وہ نہیں, واقعہ لمبا تھا, لڑکا لمبا نہیں تھا. میں نے اس کو بہت مختصر کیا کتنا وہ نہیں, کیونکہ بے شمار جگہوں پہ ایک مرتبہ میرے پاس بالکل جی وہ میرے ساتھ آفس میں آ کے بیٹھتا کام کرتا, میرے پاس کچھ پیسے بھی نہیں تھے جی, 1 ہفتہ مہینے کا رہتا تھا, اور میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے تاکہ میرا 1 ہفتہ گزر جائے, اور میں نے یہی پڑھنا شروع کیا. میرا دوسرے دن یہی لڑکا آیا اور آخر سے مجھے 10,000 روپے دی. میں نے کہا یار میں اتنے مانگے تھے. میں نے کہا کس چیز کے؟ کہنے کا جی کل آپ کے آفس میں بیٹھ کے ہم نے ایک پراپرٹی کا سودا کیا اور ہم نے طے کیا تھا کہ اگر یہ سودا ہو گیا ہمارا تو ہم 10,000 روپے حضرت صاحب کو دیں گے. وہ ہو گیا, یہ آپ کا حصہ ہے. تو یہ ہے. اچھا آپ جس صورت کی بات کر رہے تھے سورہ والضحیٰ, اب اس کا جو وجہ نزول یا شان نزول بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وحی کا سلسلہ غالباً طویل ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تھوڑے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ پریشان ہو گئے تھے, بے چین رہتے تھے کہ کوئی مجھ سے کفار کوئی جو غلطی تو نہیں تھے وہ, ہوگی. ہاں, اور پھر اس وقت جو ہے یہ بالکل. وہ ایک میسج ہمیں فیس بک پہ آیا, نعیم شاہ صاحب جو ریاض سعودی عرب میں ہوتے ہیں, اور وہ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کرنل صاحب کو سلوٹ. باقی آپ کے پروگرام کا یہ ان کی طرف سے ہاں یہ سلوٹ ہے جی. آپ کے پروگرام کا بہت انتظار رہتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیوٹی چھوڑ کر پروگرام کے لیے وقت نکالوں. یہ تو بھائی کام خراب ہے. ریپیٹ میں فیس بک پہ تو آرکائیو میں رہتا ہے, اینی ٹائم شاہ صاحب آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. نوکری چھوڑ کے نہ کیا کرے, یہ گناہ ہمیں بھی جائے گا. باقی انہوں نے لکھا جی کہ 2 سال پہلے کابل جانے کا اتفاق ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ وہاں پہ جو روٹی ہے وہ 10 روپے کی ملتی ہے, یہاں کے 4 روٹیوں کے برابر, جبکہ گندم وہاں نہیں ہوتی. یہ گندم ہمارے ہاں سے سمگل ہو کے جاتی ہے بھائی جان, اس میں ہمارا بھی حصہ. سمگل ہو کے اس کی پرائس ذرا یہاں کے مقابلے میں تو بڑھ کے جاتی ہوگی نا, ورنہ وہ جو نہیں, اس کا تعلق نیتوں سے ہے, اس کا تعلق بالکل نیت. اچھا وہ ایک اور بات بھی, ایک صاحب جو قرآن کے حوالے سے علاج کرتے تھے قرآن کے ساتھ, قرآن تھیراپی کا نام انہوں نے اس کو دیا تھا. بالکل. اور بعد میں اس کا اشارہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنی ایک تقریر میں کیا تھا کہ یہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے ان کے لیے یہ جو صورت ہے وہ اس کا ورد کریں. تو یہ بھی ایک, چونکہ میں نے جب اس کا جب ترجمہ پڑھا, چونکہ ہم عربی اس طرح نہیں جانتے جس طرح کرنل صاحب جانتے ہیں جس طرح, تو وہ پڑھ کے جو ہے نا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی مزیدار بات یہ ہے کہ اس سے اگلی جو سورت علم نشرہ, اچھا میں اس کا ٹاپک بھی میں آنے والا تھا علم نشرہ پہ, کہ علم نشرہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی چیز بند ہو اس کو کھول دیتی ہے. ہارٹ کے پیشنٹس کو میرا ہارٹ کا مسئلہ تھا, ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا, اور علم نشرہ کو میں نے اپنی نماز کا ایک حصہ بنا لیا کہ میں باقی صورتوں کے ساتھ ایک اس کو شامل کر لیتا ہوں, ہے نا, 2 ہو تو 1 مرتبہ پڑھ لی. اچھا ایک مرتبہ میں اور کرنل صاحب لاہور سے سفر کر رہے تھے, جو ہی وہ دادا دربار اور اس سے نکلے تو آؤ گے رش پل پہ, انہوں نے مذاق میں مجھے کہا پڑھو نا اپنی علم نشرہ, ہے نا. اچھا میں نے پڑھنا شروع کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے رش کم ہوا, ہم نکل آئے اس میں سے, مطلب پھنسے نہیں, ایسا ایسا نکلتے ہوئے اس کو نکل بے شمار موقع پہ. اچھا یہ میں نے بھی, میری سسٹر کو چونکہ ہارٹ کا پرابلم ہے, تو یہ میں نے بھی جب ترجمہ پڑھا تو میں نے کہا کہ اس میں سینہ کھولنے کی بات ہے, تو میں نے بھی وہ جب اس طرح کوئی ہوتی ہے تکلیف تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ہاں کسی بھی کوئی. اچھا کچھ تجربات آپ کے ذاتی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ میں اس کو اس وجہ سے پڑھتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب کبھی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں
تو میں بھی ایک آیت پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ راستہ کھل گیا ہے. وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کبھی یعنی میرے جس کو کہتے ہیں نا اس سے پہلے جہاں ہوتا ہے نا بندہ اب کہتا ہے کہ بس اب چیز ختم, اس سے پہلے رستہ کھل جاتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سارے لوگ انکلوڈنگ ڈاکٹر انیس صاحب اپنی گفتگو سے پہلے جو ہے اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کی دعا ہے. تو کسی ڈاکٹر نے مجھے اپنی ایک کلپ بھیجی. جی اس ڈاکٹر نے اپنا ایک ہاسپٹل بنایا ہوا تھا جی اور اس ڈاکٹر میں جس میں وہ قرآن پاک کی تلاوت نشر کرتا ہاں ہے, جس میں انہوں نے اپنا پورا ایک ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا تھا اور سورہ رحمان کی تلاوت اس پہ ہوتی رہتی تھی. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جی میرے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو ہم یہ جو ہے نا یہ ہاں وہ کلپ میں نے بھی دیکھا جی سنواتے اور ہیں بڑا اچھا اور اس سے ان کا بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا ابھی آپ نے ڈپریشن کا ذکر کیا جی کہ آپ کو پتا ہے میں ہومیوپیتھی کا پریکٹس کرتا ہوں. استاد تو میرے پاس جو ڈپریشن کے مریض آتے ہیں نا میں نے ان کو قرآن پہ لگایا کہ تمہیں کتنی صورتیں یاد ہیں. تو وہ عام طور پہ وہ جو بچپن میں یاد کی ہوتی ہیں 4-5 نماز میں وہ یاد نماز کی ضرورت کی. ان کو میں کہتا ہوں کہ جہاں 30ویں پارے کا آدھا پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اس کو تم یاد کرنا شروع کرو. اچھا وہ 2 یا 3 صورتیں یاد کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنا بڑا ٹیکنیکل فن ہے. قرآن جو ہے نا یہ ایک بڑی باغیرت کتاب ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں کسی اور کی شرکت گوارا نہیں ہے اسی طرح سے قرآن کو بھی اپنے ساتھ کوئی اور شرکت گوارا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو آپ نے اس کو پوری توجہ کامل انہماک کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو وہ یاد ہوگی. تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی, ہٹ جائے گی تو وہ یاد نہیں ہوگا. اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے صرف قرآن کو یاد کرنا ہے تب وہ یاد ہوگا. اچھا میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جب بندہ کامل یکسوئی کے ساتھ ادھر اپنی توجہ مرکوز کرے گا تو ڈپریشن کی بہت ساری مختلف وجوہات ہوتی. جی وہ کچھ تو ڈاکٹر کو بتا دیتا ہے, کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں میرے اندر ہے کیا بیماری. تو وہ جب توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو کم از کم جب تک وہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے وہ اس کے ذہن سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن سے نکلا. یہ میں نے ایک دفعہ نہیں کئی مریضوں کے اوپر آزمایا. ویسے بھی ہومیوپیتھی آدھی تو تصوف پہ چلتی ہے کہ کس نے دوائی دی ہے اس کا بابا شوابے کیا اس کا ہے شوابے بابا شوابے بھی کوئی پھر ایسی شوابے جو ہے نا شوابے جو ہے نا وہ اس کا جو اصل میں ہانی جو تھا نا فاؤنڈر بانی اس کا جو وہ ڈاکٹر ہانیمن تھا. اچھا یہ شعبے جو ہے نا یہ اس نے تو دوائیں بنانے کا ایک کارخانہ بنایا ہے, مارکیٹ کیا ہوگا, مارکیٹ کیا ہے تو اس کا بزنس کے طور پر شعبے کی دوائیں مشہور ہو گئی ہیں تو وہ اس کا مینوفیکچرر ہے میڈیسنز کا. اور یہاں پاکستان میں بھی بنتی ہیں جی. میں نے ایک فیکٹری کا وزٹ کیا ادھر چکوال کی سائڈ میں تھی کہیں. ہاں تو وہ بڑا اچھا اس نے اپنے گاؤں کے اندر بڑی خوبصورت فیکٹری لگائی ہوئی ہے. بلکہ سر پرائس ان کی جو نا بہت کمپیریٹیولی کم ہے. لیکن اب اثر کا مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں ایفیکٹو ہیں جیسی ہیں کیونکہ اس نے تو یہ کیا ہوا تھا کیونکہ گاؤں میں فیکٹری لگائی تھی تو 7 مختلف کھیت لگائے ہوئے تھے اور اس کھیت میں وہی جڑی بوٹیاں لگائی ہوئی تھیں ہے نا. وہیں سے وہ جناب کرتا اس کی کشید کرتا اور بڑی صاف ستھری فیکٹری تھی. یہ جرمنی سے ہاں جی شعبے جرمنی کی. ہاں شعبے تو جرمنی کی ہے نا اور اس کو ڈاکٹر ہانیمن کو نکال دیا گیا تھا جرمنی سے. اچھا وہ بیچارہ کہیں کسی چھوٹے موٹے ہم سستی دوائی نہیں چلنے دیں وہاں بھی کوئی پاکستانی حکمران ہوگا. وہ کسی اور چھوٹے سے کسی اور چھوٹے ملک ہے نا ہوتا ہے یورپ میں باؤ کا اتنے چھوٹے ملک بھی ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کو بتایا تھا ایک جزیرے پہ مشتمل لکسمبرگ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ تو بارش ہونے لگی تو ہم ایک بس اسٹاپ کے اندر چلے گئے. وہ کور تھا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور میں نے اس سے ذرا سلسلہ جنبانی شروع کی اس کو بتایا کہ آئی ایم فرام پاکستان. میں کہ ذرا اپنے بتائیں نا
اپنے ملک کے بارے میں بتایا تو ہنسنے لگا کہ میں کیا بتاؤں اپنے ملک کے بارے میں. وہ چھوٹا سا ملک ہے 60/80. اب دیکھیں جو زبانیں یاد ہوتا ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ لگزمبرگ کے بارے میں 10 مرلے کا پلاٹ تھا. نہیں 60/80 کلومیٹر ہوگا. 60/80 کلومیٹر. کیا بھائی اتنا سا ہمارا ملک ہے, پنڈی کینٹ جتنا. اور اس کے باوجود میں کہ اس کے باوجود تم نے بادشاہ سلامت بھی اپنا ایک رکھا ہوا. یس اینڈ وی ریسپیکٹ ہم. میں کہتے کتنا رسپیکٹ کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ جب شہزادہ تھا تو وہ کسی ویٹریس کے اوپر عاشق ہو گیا اور بڑا شور مچا. جب اس کی بات چیت چلی کہ جی وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو بڑا شور مچا کہ جی بادشاہ کہاں بادشاہ کہاں گنگو تیل. لیکن اس نے کر لی اس کے ساتھ شادی. کہتا ابھی وہ ہمارا بادشاہ بن گیا ہے تو نو بڈی کمپلینٹس. ٹھیک ہے اس کی مرضی, اس نے شادی کر لی تو ہم اس کی ملکہ کو بھی اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی اس کو. تو لوگوں نے تو تخت تاج بھی چھوڑے ہیں سر. ہاں تاج بھی چھوڑے. اس کا تو تاج سلامت رہا ہے, سر تاج بن کے. سر فیس بک پہ کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. سید حسن ہیں, برہان عباسی ہیں, شاہزیب اکرام ہیں. ایک کسی نے اپنی آئی ڈی کوٹلی کھوئی رٹا کے نام سے بنائی ہوئی ہے. نام مطلب ایک علاقہ ہے کوٹلی میں, اور یہ بارڈر پہ میں گیا ہوں ایسے ایریاز میں. اسی طرح فضل رحیم ہیں, وقاص خان ہیں, افتخار ہیں, اور منظر ہیں, ساجد اللہ ہیں. تو یہ سب پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. سیف اللہ اسلم. ان کی جگہ بھی لکھا کریں. آپ جو مینشن کر دیتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں, ورنہ ان کی آئی ڈی جو عموماً جو آئی ڈی ہے جی میری آواز مکے تے مدینہ. ہاں جی, مکے مدینہ تک تو جا رہی ہے نا. سعودی عرب سے ہمیں میسج آ رہا ہوتا ہے شاہ جی کا بڑا ریگولر. شاہ جی کا پورا کیا نام ہے؟ نعیم شاہ جی. نعیم شاہ. مکے مدینے کے سر میں ایک بات مجھے یاد آ گئی سر. وہ جو ہمارے ایک لسنر بشیر صاحب ابھی بھی ہیں, وہ ان سے کبھی کبھی رابطہ ہوتا رہتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ ایک فیکٹ شیئر کیا. کہتے ہیں کہ میرے کوئی ریلیٹیو ہیں, انہوں نے آپ کو اسپیشل سلام بھیجا ہے, اور وہ جو ہے وہ مینٹیننس کا کام کرتے ہیں وہ حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ میں. تو ان کی رہائش بھی وہیں پہ کعبہ کی حدود میں ہی ہے, کیونکہ ان کو مینٹیننس کا کسی بھی ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہ پھر جہاں پہ ان کو رہائش ملی ہوئی ہے تو وہاں کوئی ٹی وی شیوی نہیں لگا سکتے. وہ ظاہر ہے کہ وہ حرم کے اندر کی جگہ ہے, تو وہاں آپ کا ریڈیو چل رہا ہوتا ہے اور وہ سنتے ہیں وہاں پہ نیٹ کے ذریعے سے. تو انہوں نے سلام بھیجا ہے. تو آپ مکے مدینہ میری آواز وہ یہ محاورہ یہاں اعزاز کی بات ہے. جی بالکل. سعادت بزور بازو نیست بزور آواز ہے. تو یہ چلیں سر, ہم نے شروع میں وہ بجلی کے جو معاملہ پیش ہے, تو کل ایک بڑی ڈفرینٹ سچویشن دیکھنے میں آئی. میرے اپنے گھر میں یہ معاملہ تھا کہ چونکہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا, تو کل جب میں گھر گیا ہوں تو بہت ٹائم اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ گزارا, جو عموماً اتنا نہیں گزار پاتے. بس وہ ہر بندہ ہی اپنے موبائل کے اوپر بزی ہوتا ہے. اور یہ جگہ جگہ یہ سچویشن دیکھنے میں آئی. اچھا, یہ پھر حال یہ تھا کہ آئندہ بجلی جایا کرے یا نہ جایا کرے. اب یہ سر ایسا گھر میں بچوں سے بات کرنے کے بعد سر اس میں دیکھیں کہ آج جب پروگرام سے پہلے سلاری صاحب آ گئے تھے, کافی دیر پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, تو ٹیکنالوجی کے ظاہر ہے کہ اس کی کچھ فوائد تو بہت زیادہ ہیں, نقصانات بھی ہیں. تو اس کا حل پھر جو ہے نا کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا بیلنس کر رہے ہیں میرے خیال میں سچویشن کو. ہم ذکر کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سر ایک ایسا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ ٹیکنالوجی کو حرام کیا ہوا ہے. وہ آج کے دور میں بھی لالٹینیں جلاتے ہیں, وہاں آج بھی پکی سڑکیں نہیں ہیں, وہ کارٹس یوز کرتے ہیں, گاڑی نہیں ہے ان, اور وہی کھیتی باڑی کے لیے اپنے پرانے اوزاروں کے ساتھ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اس دور میں امریکہ کے اندر ایک ایسی جگہ موجود ہے, وہ اس چیز میں خوش ہیں, وہ اپنی اس لائف کے اندر خوش ہیں. وہ تو اصل چیز تو ہے کہ جہاں آپ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود سے کسی چیز کو اپنا لیں نا, تو وہ آپ کا کلچر بن جاتا ہے. اور اگر آپ پر وہ چیز مسلط کر دی جائے تو پھر وہ آپ کی سزا بن جاتی ہے. اکرام سلاری صاحب کے گاؤں میں ایک آدمی صاحب موجود ہیں, عزیز ہیں ہمارے, کزن ہیں. کزن ہیں آپ کے؟ جی جی. ہاں, تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں ساری ماڈرن چیزیں, جتنی حد تک جس حد تک اپنی گندم اگاتے ہیں اور اس کو چکی سے پیستے ہیں, اسی سے کھانا کھاتے ہیں, اور کوئی فریج نہیں انہوں نے رکھا ہوا, بجلی نہیں استعمال کرتے ہیں. اچھا, فون نہیں استعمال کرتے.
تو یہ جو یعنی سواری جو ہے وہ صرف گھوڑا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا نہیں ان کا علاج کرایا جائے؟ گاؤں والوں نے مل کے کچھ کیا ہو کہ یار یہ تھوڑا سا نہیں، وہ اصل میں کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے. اچھا ریزن کیا مطلب؟ بنیادی طور پہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم نیچر کے قریب رہیں. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو ہم نے ان کے حوالے سے دیکھی کہ جو مثلا بہت موٹا شیشے والا چشمہ ان کا تھا تو وہ اتر گیا جب وہ دیے کی روشنی میں. اچھا. بال ان کے پہلے سفید ہو چکے تھے کیونکہ بڑے پڑھاکو اب کالے ہو گئے، اب کالے ہو گئے اور اب وقت کے ساتھ ظاہر ہے کہ سفید ہوئے ہیں. اس سے بال اگ بھی آتے ہیں، اگ بھی آتے ہیں بال. نہیں دیکھیں مسئلہ پتہ کیا یہ ہوتے ہیں اس کے لیے حال زیارہ چلانا پڑتا ہے. ہاں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے ان کی کہ ہم نیچر کی طرف آئیں مگر ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو گرمی لگتی ہے ہم پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے. دیکھیں نا کل ایک دن کے لیے لائٹ نہیں تھی تو کتنے زیادہ ایشوز آئے. لیکن ہم پچھلی دفعہ جو ہم کر رہے تھے بات کر رہے تھے کرنل صاحب وہ جو گردوں کا وہ بتا رہے تھے آپ کہ وہ گرم پانی کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہ جو ہے اب ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پنکھا استعمال نہ کریں، آپ اے سی استعمال نہ کریں، یہ جو پسینہ نکلتا ہے اس سے آپ کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں. اب اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا ہم اصل میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی تو اس سے نا بہت سارے ایسے لگا کہ جیسے ہم کوئی بہت سال پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ چونکہ ہم نے موجودہ دور میں اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ تو وہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر والا سلسلہ تھا. مثلا شاید ہمیں روشنی ہم جلاتے رہے ہیں، جب ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو ہم دیا جلاتے رہے ہیں، لالٹین ہم جلاتے رہے ہیں، مگر ابھی اس بات کی فکر تھی، یہ باہر ڈر تھا کہ ٹینکی جو ہے نا پانی والی ختم ہو جائے گی تو اب وہ تو بجلی سے چلنی ہے. ہمارا چلو فون ہم استعمال نہیں کرتے اور ہر ایک کو فکر تھی میری بیٹری 15% رہ گئی ہے، میری 10% رہ گئی ہے. میں نے گھر میں کہا، میں نے کہا سارے موبائل بند کر دو، ایک آن رکھو بس، تاکہ نا بس یہی تھا ایکسپیکٹڈ کہ شاید 2-3 دن تک یہ مسئلہ رہے. اور پھر جب تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آئی تو میں نے کہا فوراً موٹر چلا کے ٹینکی شنکی فل ہو جائے. 15 منٹ بعد پھر چلی اور وہ تھوڑا سا چارجنگ بھی ہوگی اس کی. لیکن ہم اس کے نا اس اسپیکٹ پہ گئے تھے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہم اگر فرض کریں فطرت کی طرف جاتے ہیں، اگر ہم فرض کریں فطرت کی طرف جاتے ہیں اور ظاہر ہے ہم ایک عمر میں شاید اس کا حصہ رہے بھی ہیں کہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہم دیا جلاتے تھے اور جب ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، میری ہوش میں گاؤں میں ہمارے بجلی آئی ہے، جب وہ بھی چلتا تھا میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اب سورج کے ساتھ جو ہے ہم اپنے سارے کاموں کو جو ہے وہ ترتیب دیتے تھے، نپٹا لیتے تھے اور فجر کے وقت تمام لوگ جو ہے وہ اٹھتے تھے اپنے اپنے کاموں کو، بلکہ وہ جو کہتے ہیں مرغے کی بانگ جو ہوتی ہے اور اس وقت لوگ اٹھتے تھے اور پھر اپنے اپنے کاموں کی طرف، ہل چلانا ہے کسی نے، کوئی کھیتوں میں نکل گیا، کوئی اس طریقے سے. سورج نکلنے سے پہلے وہ پورا مربع ایک شہر ہے. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. ہاں بالکل. تو اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مطلب وہ، اور یہی بات جو ریل کا بھی ذکر آیا تھا کہ جو رضا علی عابدی صاحب نے کہا تھا کہ جب سے ریل آئی ہے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو دور کے شہروں میں بس بیانے لگ گئے ہیں. تو اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ رشتہ داریاں بھی قریب قریب ہی ہوتی تھیں. اچھا اب میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں خرچے کیا ہیں اور وہ خرچے کون سے تھے جو پہلے نہیں ہوتے تھے. مثلاً دودھ جو ہے آپ کی گائے بھینس آپ ہر گھر میں تقریباً ہوتی تھی، دودھ آپ کے گھر کا ہے، گندم آپ کے گھر کی ہے، پانی جو ہے وہ آپ کا ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے، آپ وہاں سے استعمال کرتے ہیں، یا کنواں ہے. گیزر کی آپ کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو زیادہ چلاتے تھے تو اس کے اندر سے تازہ پانی گراؤنڈ ٹیمپریچر والا. کوئی ایسا کلچر بھی نہیں تھا کہ یار، مطلب مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے اپنے بچپن میں کہا ہو کہ پانی ٹھنڈا ہے پانی گرم کر دیں، مطلب نا کہ آگ سے گرم کر دیں. وہ جو ہے جس طرح کا وہ نوال والا تو ہو گیا جی. ہاں ہاں. تو مطلب وہ چیزیں پھر اگر جو ہے نا شام کا اگر وقت ہے تو جلدی جلدی لوگ آ جاتے تھے، ڈیروں سے آ جاتے تھے گھر آ کے، اور آخری ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی کہ عشاء کی نماز ہوتی تھی اور ہمارے گھر میں وہ مٹی کی ایک چھوٹی سی انگیٹھی میری والدہ بناتی تو اس کے اندر کوئلے ڈال کے نا تو وہ پھر کمرے میں لے جاتے تھے اور وہ انگیٹھی ہم سینکتے تھے اور پھر وہاں سے وہ دیے کی روشنی، اور دیے کی روشنی ظاہر کم ہوتی ہے.
مگر اس کے باوجود وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا فوکل پوائنٹ جیسے ہوتا ہے, احساس بھی بڑی شے ہے. احساس بڑی شے ہے. اور پھر اس میں جو کہانی جو سنائی جاتی تھی, اور اس کہانی کے اندر وہ ایک ڈرامائی وہ جو ایک آپ بناتے تھے, ایک امیج بناتے تھے, روشنی کم سی ہے اس میں, اس نے کہا. اور پھر اس کہانی کا سب سے خوبصورت جو پہلو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ہنکارا بھرنا ہے, جس کو ہم پنجابی میں ہنگارا کہتے ہیں. ورنہ کہانی سنانے والے کو بھی لطف نہیں آتا تھا. نہیں آتا تھا, رسپانس نہیں آ رہا, پتہ نہیں سو گئے ہیں. ہاں یعنی ایک بادشاہ تھا تو پیچھے سے آواز آتے تھے ہوں, تو اس کی ایک ملکہ تھی ہوں, یہ ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو اب جیسے وہ خطیب کہتے ہیں بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, اٹینٹو رکھنے کے لیے تھوڑا. تو اب وہ کہانی چلتی تھی تو آپ ساتھ ساتھ اپنا رسپانس بھی دیتے تھے. اور وہ انور مسعود صاحب کی بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایویں انور چھویا ہے اپنا قصہ درداں والا, ایویں انور چھویا ہے اپنا قصہ درداں والا, نیندر سب نو مٹھی لگدی کون ہنگارا پردا ہے. تو اب ایسے ہے کہ اب بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا مطلب لگے ہوئے ہیں اور نہ سنانے والے بھی. تو ہم اس کو فینٹیسائز کر رہے تھے اپنے ماضی اور اپنے بچپن کے حوالے سے, اور پھر وہ جو مطلب یوں سمجھیں کہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا. اور جب اب ہم ظاہر ہے دور آ گئے ہیں, وہ ہمارے دوست کا شعر کہ حسن فطرت کی دلکش پناہوں میں تھے, بے اما ہو گئے آ کے ہم شہر میں. تو بات یہ ہے کہ اور وہ بھی جو ہمارے جالب بھی کہ تیرے شہر میں ایک جہاں چھوڑا ہے, وہ والی بات یہ ہے کہ داستان چھوڑا بھی سنا دو. جہاں بھی گئے, ہاں یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو وہ کر رہے تھے کہ اگر فرض کریں آج کے دور میں ہماری یہ لائٹ چلی گئی یا ہمارا موبائل چارج نہیں ہے, تو ہم ذرا سوچیں کہ اگر فون کے بغیر ایک دن کیسے گزرے گا, یا اگر فرض کریں بجلی ایک ہفتہ نہیں ہوتی تو ہم ذرا سوچیں کہ اچھا بجلی کے بغیر ہم ایک ہفتہ کیسے گزار سکتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کو میں سن رہا تھا, انڈین تھا کوئی, تو نے کہا کہ آپ میں سے کوئی یاترا پہ جاتا ہوگا, کوئی وہاں جاتا ہوگا, کوئی روزہ رکھتا ہوگا, کوئی رکھتے ہیں نا, کہنا ہاں جی رکھتے ہیں. کہنا ایک دن جو ہے وہ موبائل کو بند کر کے بھی اس کا بھی روزہ رکھ لو, بندہ اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا آپ کو روزہ رکھنے کا آتا ہے. یوگا کی پریکٹس میں نا وہ چپ کا روزہ رکھتے ہیں. وہ شاید 2 یا 3 دن کے لیے آپ گفتگو چھوڑ دیتے ہیں کرنا اور اشاروں سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو روزہ ہے نا جی اس کا فون کا, یہ میرے خیال میں زیادہ بھوک لگاتا ہو. وہ چپ والے روزے میں کہیں غالب کا وہ شعر جو ہم کہہ رہے تھے کہ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے ہیں, وہ ہم اور بلبل بیتاب گفتگو. ایک واقعہ نبی کا بھی ہے نا جی کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر پاؤ گے, اور کوئی اشارہ دے دیں کہ میرے گھر میں اولاد ہوگی. حضرت زکریا علیہ السلام, ہاں جی, وہ مطلب ہے کہ وہ قرآن میں اس کا یہ ذکر آتا ہے جی کہ وہ حضرت مریم کے بارے میں وہ قرآن اندازی ہوئی کہ کون ان کی کفالت کرے, تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے آئیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ جب بھی ان کے پاس جاتے تو وہ دیکھتے کہ اس کے پاس نا کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یہ پھل ایسے رکھے ہوئے ہیں جو کہ بے موسم کے پھل ہیں. تو اس نے کہا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا, مریم یہ کتوں آئے نے تیرے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یؤتیہ من یشاء بغیر حساب, بغیر حساب کے دیتا ہے. حتی ہنالک دعا زکریا رب, اس بات سے وہ چونکے کہ یہ نوجوان لڑکی میری عمر گزر گئی عبادت کرتے ہوئے, اور یہ نوجوان لڑکی اور یہ معرفت کی اس منزل تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے اس کو رزق دیتا ہے. اس لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. تو تب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی صالح اولاد عطا فرما. تو فرشتوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے کہ تیرے ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو مانگتے ہوئے تو نہیں ان کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے دے گا. جب یہ بشارت ملی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا
تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ میرے کیسے بیٹا ہوگا؟ میں اتنا بوڑھا لقد ہوں، بلغ بیوی بانجھ ہے۔ لقد بلغ الکبر کہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، وہ امرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ تو کہا قال کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، یقین نہیں آیا، تم نشانی دے۔ تو وہ یہ نشانی تھی کہ اللہ تکلم الناس ثلاث ایام سویا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے، اچھا، اور بس اس دوران تم اللہ تعالیٰ کا بیک گراؤنڈ آ گیا اس بات تو اس لیے میں نے پتا تھا نا کہ وہ میں تو اشارہ دوں گا، داستان تو خود سنائیں گے نا۔ اچھا، جو ہم فطرت کی سر بات کر رہے تھے، تو ابھی آپ کو لگ نہیں رہا کہ دوبارہ سے لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہوا جو خاص طور پہ شہروں کے رہنے والوں لوگوں نے بشمول آپ کے سر فارم ہاؤسز بنا دیا؟ تو یہ فارم ہاؤس کا جو کانسیپٹ ہے، اور آرگینک چیزوں کی طرف آرگینک چیزیں بھی بڑی ہو رہی ہیں، تو لگ نہیں رہا کہ دوبارہ سے لوگوں کا نہیں، یہ بھائی دنیا بھر میں لوگ جو ہیں ذرا سا کنٹری سائیڈ میں یا باہر جا کر یا اس طرح سے رہنا، اس لیے کہ ایک تو میرے جیسے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہے نا، بظاہر ویسے تو بوڑھے نہیں ہوتے، ہے نا، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار کہیں آرام سے زندگی گزاری جائے یا کہیں ایسا۔ اچھا، مجھے یاد آ گیا جب میں یہ فارم ہاؤس بنا رہا تھا تو کرنل صاحب نے کہا یار اس میں ایک کمرہ میرے لیے بھی بنانا۔ اچھا، وہ کمرہ بننا پڑا ہے، یہ نہیں آئے، بلکہ میرے گھر والوں نے کہا بھائی کرنل صاحب کو جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس ہم نے سب سے پہلے بنایا، کیونکہ میں کہیں دیکھ رہا تھا، اور ویسے بھی کہ جب آپ گھر بنائیں تو اس کی اگر آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ مہمانوں کے لیے بھی کھلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم نے سب سے پہلے وہاں ایک گیسٹ ہاؤس کا اہتمام کیا، اور اس کا فرنیچر یہ حالانکہ اور یعنی اپنے 2 کمرے بنائے، اور تیسرا کمرہ گیس جا کے اس کو فرنیچر سے اور دوسری چیزوں سے اور ہیٹر سے اور دوسری چیزوں سے اس کو جو ہے نا آراستہ کر دیا، تاکہ جو مہمان آئے تو کمفرٹیبل بھی رہے، اور اس کی وہ جو کہتے ہیں فیل ایٹ ہوم۔ ہاں، فیل ایٹ ہوم۔ یہ تو ڈرانے والی بات کر دیا آپ نے۔ اچھا سر، وہ اب جو ہم نے بار بار وہ چونکہ ٹاپک ہم نے شروع اسی سے کیا تھا، نیچر اور نیچر، آج ایک سلاری صاحب نے علامہ اقبال کی ایک نظم شیئر کی، جو اس کا ایک آدھ شعر تو میں سنتا ہوتا تھا، بڑا وہ عام استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پوری نظم انہوں نے سنائی، وہ جو اس کے اندر جو فیل ہے وہ تو بڑی امیزنگ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا وہ نظم ہمارے اس پروگرام کے توسط سے باقی لوگ بھی محسوس کریں اس کے اندر، اسی ٹاپک کے اوپر ہے یہ۔ وہی کہ چند اشعار تو ہم اس بچپن سے، مگر ساری چیزوں کا جو آج پڑھ کے خود کو بھی فیل ہوا ہے کہ یہ ایسے ہی۔ وہ اقبال کی نظم ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف زندگی کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، اور شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو، ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، سرمائے جس سے جلوت شرمائے جس سے جلوت، خلوت میں وہ ادا ہو، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، پتھر مارے گا، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں،
ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا واہ واہ واہ، ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، واہ، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، کیا کیا بات ہے، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، کیا منظر کر دیا۔ اور مہندی لگائے سورج اوہ، جب شام کی دلہن کو، واہ، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، اور راتوں کو چلنے والے، واہ، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، کیا بات ہے، واہ، جب آسماں سے بجلی، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، واہ، کیا کہنے، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، واہ، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری صدا ہو، نالا میری دعا ہو، دعا، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو، اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ واہ، واہ، کیا بات، کیا بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور کیا خوبصورت اختتام ہوا آج ہمارے پروگرام کا، اور جو شروع سے جس چیز پہ بحث ہماری ہو رہی تھی، جس پہ ایک گفتگو ہو رہی تھی فطرت کے حوالے سے، تو اس کی تو اتنی زبردست منظر کشی علامہ اقبال نے کر دی وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی جو ہے نا سچویشن دکھائے، جی، اسی لیے کہا آسانیاں جاتا ہے عطا کہ فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ جس طرح کی لائف سٹائل ہم نے بنا لیا وہ اپنا، تو اس میں کچھ وقت نکال کے اسی طرح کی کٹیا میں رہنا چاہیے کچھ ہم یہ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، اور بڑا اسی لیے مزہ بھی بہت زیادہ آیا اس چیز کا۔ تو پروگرام کیجول ٹاک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، ہمارے ساتھ موجود رہے حسب معمول اکرام سلیری صاحب، کرنل اشفاق صاحب، اظہر نیاز صاحب، اور مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اپنی رائے ضرور ہمیں شیئر کیا کریں، جب بھی فیس بک پہ خاص طور پہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ہمیں اپنے سوالات اور اپنی جو بھی ان کی آبزرویشن ہے وہ پروگرام کے حوالے سے بتاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ وہ تمام خواتین حضرات جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ عرفان بھٹی کو پروگرام کیجول ٹاک سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔